واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ربضہ نامی گاؤں کی کٹیا میں ایک شخص کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ربضہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک صحرائی گاؤں تھا۔ ربضہ کی آبادی ویسے ہی بہت تھوڑی تھی اور اس وقت جو لوگ تھے بھی وہ حج میں شرکت کے لیے جا چکے تھے۔ راستے سنسان پڑے تھے، دور دور تک سناٹا تھا۔ ایسے میں اس کٹیا کے اندر بیمار کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بیمار کی حالت معاشی طور پر بھی بہت خراب نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی یہ کٹیا 2 کمروں کو جوڑ کر بنائی تھی۔ وہ خود ایک ٹاٹ پر پڑے تھے۔ گھر میں کھانا کھانے اور پانی پینے کے لیے مٹی کے 2 برتن تھے۔ باہر 2 بکریاں چر رہی تھیں اور ایک اونٹ۔ ذمہ داری کرنے والی اہلیہ جب رونے لگی تو بیمار نے تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، جا کر دیکھو، مسلمان کی ایک جماعت آتی ہوگی۔ وہ روتی دھوتی اٹھی اور کٹیا کے باہر گزرگاہ پر بیٹھ گئیں۔ ایک دم ایک جماعت ان کے قریب آ کر رک گئی۔ خاتون نے کہا، مسلمانوں، ایک آدمی اس کٹیا میں مر رہا ہے، اس کی کفن دفن کا انتظام کرو۔ اس کے پاس کفن بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، مرنے والا کون ہے؟ خاتون نے جواب دیا، صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ سنا بچوں، دیکھا آپ نے کہ آپ کو کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو انتہائی برگزیدہ بندے تھے، انتہائی برگزیدہ صحابی رسول تھے، نبی کریم سے محبت کرنے والے تھے اور اپنا سب کچھ انہوں نے اسلام کے راستے میں قربان کر دیا تھا اور اس حالت میں موجود تھے، کیونکہ اللہ کے بندوں کو دنیا کی کسی چیز سے سروکار نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں جب وہ دنیا سے جائیں تو ان کے پاس کچھ نہ ایسا ہو جس کی وجہ سے ان کی بات پرس ہو اور جس کے لیے انہیں جواب دینا مشکل ہو جائے۔ اور اسی طرح سب کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کر کے، اللہ کے بندوں کے حوالے کر کے اس طرح زندگی گزارتے تھے، اور زندگی کا آخری نام ان کا اسی طرح ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا تو پسند تھی، جبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام، اللہ تعالیٰ کے بھی ان کا بلند مقام ہوتا تھا اور دنیا میں بھی ان کا بلند مقام ہوتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر مالدار ہو تو بلند مقام، اللہ کے نزدیک متقی اور تقویٰ والے لوگ ہی بلند درجہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاں بلند درجات عطا کرتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب یہ سب سنا مسلمانوں کی فوج نے، مسلمانوں نے جو لشکر آ رہا تھا، تو ان کے یہ سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ بتائیں ذرا، ادھر ایک ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، عام مسلمان ایک اتنے بڑے صحابی رسول اس حال میں یہاں موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بکری ذبح کر کے پکاؤ، مہمان آ رہے ہیں۔ جب وہ مجھے دفن کر لیں تو تم ان سے کہنا کہ ابا نے خدا کی قسم دی ہے کہ جب تک آپ لوگ کھانا نہ کھا لیں اپنی سواریوں پر سوار نہ ہوں۔ ان کے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مہمانوں کا اکرام کرو چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ نکل رہی ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے فرما بردار، کتنے عاشق رسول تھے کہ جان جا رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن جو سواری کا جانور ہے، جو بھی ہے، وہ اپنے مہمانوں کے لیے قربان کرنے تیار ہے، کیونکہ یہ ان کے نبی کا، ان کے رسول کا، ان کے خلیل کا جو ہے وہ حکم تھا، اس پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کر رہے آخری وقت تک۔ اتنے میں جماعت اندر آ گئی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، تم میں سے کوئی حکومتی کارندہ کسی صوبے کا والی تو نہیں؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے وہ شخص کفن پہنائے جن ان عہدوں سے پاک ہو۔ اس جماعت میں صرف ایک انصاری جوان اس شرط پر پورا اترا تھا۔ اس نے کہا، میری ماں نے مجھے چادر اپنے ہاتھ سے بن کر دی تھی،
इसी को कफन दे दूंगा। ये सुनकर उन्होंने इत्मीनान की सांस ली और फिर एक झुरझुरी ली और फरमाया मेरा रुख क़िबले की तरफ कर दो। फिर फरमाया बिस्मिल्लाह वालल माल या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह परवास कर गई। यह 8 ज़िलहज का दिन था, 23 हिजरी का साल था। जब अबू ज़र गफ़ारी की मौत के बारे में आपने फरमाया था अबू ज़र अकेला ही चलता है और अकेला ही मरेगा और अकेला ही उठेगा। बच्चों, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कबीला गफ़ार से ताल्लुक़ थे। ये कबीला चोरी चुकारी डाका लूटमार करके तमाम किस्म की बुराइयों में मुब्तला था। हज़रत अबू ज़र की वालिदा का नाम रमला बिन रबिया था। इनके वालिद का नाम जनावा बिन काब था। जिस वक्त अबू ज़र गफ़ारी ने होश संभाला तो अपने चारों तरफ इस तरह का माहौल देखा, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में भी ये सिफ़ात पैदा हो गई। आप बेहद दिलेर और बहादुर थे। लड़कपन में ही तीर कमान संभाल लिया था। जवान हुए तो अकेले ही बड़े बड़े काफ़िले लूट लिया करते थे। उनके कबीले के बड़े बूढ़े इनके कानों पर खूब खुश होते और इन्हें शाबाश देते थे, मगर अबू ज़र ये सब कुछ करके बजाय खुश होने के उदास हो जाया करते थे। यानी उस वक्त उनके दिल में अपने अमल के लिए एक बुरा पहलू था। वो अपनी बहादुरी दिलेरी से अपने कबीले को फ़ायदा तो पहुंचाते थे, लेकिन वो समझते थे अपने दिल के किसी कोने में उनका ये पहलू था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। अच्छाई का गलबा, अब उन पर अच्छाई का गलबा कब आया? चले आए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। आखिर एक दिन उनके अंदर की अच्छाई गालिब आ गई। उन्होंने ये सब गुनाह के काम छोड़ दिए, मगर इन्हें किसी रहनुमा, किसी उस्ताद या मुर्शिद की ज़रूरत थी और इनकी हर तरफ बस लूट मार करने वाले थे। लिहाजा उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी। वो रातों को जाग कर दुआ करते थे। चूँकि इस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, लिहाजा नमाज इबादत वगैरह नहीं जानते थे। बस एक तरफ थी जिसने बेचैन कर रखा था। एक रोज़ अबू ज़र गफ़ारी अपनी वालिदा और भाई को लेकर कबीले से बाहर निकल गए। मक्के के करीब आबादी से दूर पड़ाव डाल दिया। इनके भाई किसी काम से मक्का गए तो वापस सी पर एक अजीब खबर लाए कि मक्के में एक साहब कहते हैं कि वो खुदा के रसूल हैं और वो लोगों से कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। अबू ज़र गफ़ारी का दिल धड़क कर इनसे कहने लगा, बस अबू ज़र यही तेरी मंजिल है, हक़ की तलाश। अब आप हक़ की तलाश में निकल गए। अब देखिए हक़ की तलाश में उन्हें क्या क्या करना पड़ा, हम पढ़ते हैं। अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई से सवारी ली, मक्के की तरफ बेतावाना रवाना हुए। वो मक्के में दाखिल होकर इधर उधर तलाश कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो जाए। इसी शौक़ और लगन में किसी काफिर से पूछ लिया, बस फिर क्या था। इस जालिम ने आवाज़ देकर बहुत सारे बदमाशों को इकट्ठा कर लिया और फिर सब ने मिलकर अबू ज़र को इतना मारा कि लहू लहान हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े। सब समझे के मर गए। अबू ज़र काफ़ी देर यूं ही पड़े रहे। होश आया तो जैसे तैसे हरम काबा में गए, आबे ज़मज़म पिया और अपने ज़ख्मों को खुद ही धो लिया और एक कोने में बड़े सिसकते रहे। रात के हज़रत अली हरम काबा में दाखिल हुए। हज़रत अबू ज़र को इस हालत में देखा तो कुछ पूछने की कोशिश की, मगर अबू ज़र इतने डरे हुए थे कि अपना नाम तक सही नहीं बता रहे और ना बताना चाहते थे। हज़रत अली इन्हें अपने घर ले आए और खाना वगैरह खिलाया। 3 दिन तक वो सुबह से रात तक मक्के के बाज़ारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते थे। रात को हज़रत अली के घर चुपचाप सो जाते। किसी दिन हज़रत अली ने इनके आने का मकसद पूछ लिया। जब उन्हें पता चला अबू ज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं तो हज़रत अली बेहद खुश हुए और अबू ज़र को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत अबू ज़र ने इस्लाम कबूल किया तो मारे खुशी के खुद पर काबू ना रहा और हरम में जाकर ज़ोरों से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, लोग उमड़ पड़े। और फिर इतना मारा कि बेहोश हो गए।
حضرت عباس نے آ کر لوگوں کو ڈرایا کہ قبیلہ غفار کو پتہ چلا تو تمہارے قافلوں کو کی خیر نہیں۔ 3 روز تک یہی معاملہ ہوتا رہا، یہ کلمہ پڑھتے رہے، کافی انہیں بری طرح پیٹتے رہے۔ انہیں اس پٹائی میں کیا لطف آتا تھا یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بچوں ابو ذر غفاری 5ویں مسلمان تھے، یعنی جب آپ ایمان لائے تو آپ سے پہلے صرف 4 مسلمان موجود تھے۔ حضرت ابو ذر انتہائی پرجوش اور سچ بولنے والے دلیر آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق کرتے تھے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات سیکھ کر ابو ذر واپس اپنی والدہ کے پاس آئے۔ بھائی اور والدہ کو اسلام کی دعوت دی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ غفار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری جدا ہوئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی نہیں کی تھی۔ جب آپ واپس آئے تو غزوہ خندق گزر چکا تھا، مگر آئے اس شان سے کہ لوٹ مار کرنے والے قبیلہ غفار اور قبیلہ اسلم کے لوگوں کا ایک جمع غفیر یعنی کہ ایک ہجوم ساتھ تھا۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کروائی۔ یہ سب لوگ حضرت ابو ذر غفاری کی تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی کوششوں کا جواب دیا، کیسے ان کی کوششوں کو کامیاب کیا۔ ردیف النبی کا اعزاز، آپ کو پتہ ہے بچوں ردیف النبی کا اعزاز کے معنی کیا ہے اور کسے حاصل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کے پیچھے کسی کو اور بٹھا لیتے تھے۔ عرب میں اس طرح کی سواری کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا تھا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی اپنی سواری پر بٹھاتے تھے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، کسی بھی ایسی زبان رکھنے والے پر آسمان نے اپنا سایہ نہیں ڈالا اور نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنے عزیزوں کے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں کس خوبصورت الفاظ سے انہیں نوازتے تھے اور کتنے بڑے بڑے القاب انہیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر موجود تمام انسانوں میں ابو ذر سب سے زیادہ سچے ہیں۔ آپ سے والہانہ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے اور جب کبھی حدیث بیان کرتے تو کہتے میرے محبوب نے مجھے وصیت کی ہے، میں نے اپنے دوست سے سنا ہے، یعنی کہ آپ ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ ان القاب سے آپ کو پکارتے تھے۔ عنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ راوی ہیں کہ لکھنے والے ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں انہیں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، صرف اتنا کہتے تھے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور چیخ مار کر رونے لگتے، پھر یہی کہتے حتیٰ کہ 4تھی بار عزت کر کے حدیث بیان کی۔ ان کتنی محبت کرتے تھے آپ کے جانے کے بعد بھی، یا آپ کی حدیث سناتے آپ کو ذکر کرتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ خوف خدا، حضرت ابو ذر غفاری خوف خدا کی مکمل تصویر تھے، اسلام کے تمام احکام پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر کوئی سخت بات کہہ دی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر کی شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک ایسے آدمی ہو جس میں جہالت اب بھی موجود ہے، بس یہ سننا تھا کہ بھاگے حضرت بلال کے پیچھے، جن کو حضرت عمر فاروق بھی اپنا آقا کہتے تھے، یا سیدی حضرت بلال، یعنی کہ میرے آقا حضرت بلال کہتے تھے۔ ان کے قدموں پر سر رکھ کر بضد ہو گئے کہ آپ میرے رخسار پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں۔ ایک مرتبہ انہیں اس حالت میں دیکھا گیا کہ جیسے کپڑے خود پہنے ہوئے ہیں ویسے ہی کپڑے غلام کو بھی پہنائے ہیں، ان کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھا صحابہ کرام کا کیا عادات و اطوار تھے، اور کیا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اور کس طرح کی وہ زندگی گزارتے تھے، کیسی احکام خداوندی اور سنت رسول پر عمل کرتے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی،
دنیا سے ظاہر سی بات جنہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہ ایک اپنے ہی انداز کے لوگ ہوتے ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے اور اسی کی بندوں کو کی مدد کرتے ہوئے اور اس کی بندوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ نہایت سختی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی کرتے تھے، ایک کمبل اوڑھے رکھتے تھے، دنیا کا سامان، گھر کا سامان وغیرہ اپنے کے بھی خلاف تھے، جو کچھ آمدنی ہوتی سب کی سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے یا پھر مہمان کو کھانا کھلاتے، سونا چاندی رکھنے والوں کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے، بلکہ اکثر ایسے صحابہ جو مالی طور پر قدر بہتر تھے ان سے ملنے جلنے میں بھی پرہیز کرتے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں بہت چاہ کہ کس طرح کچھ اونٹنیاں دی جائے، مگر ابو ذر نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میرے محبوب نے فرمایا ہے جس نے سونے چاندی کو گرہ لگائی وہ اس کے مالک کے لیے انگارے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا، اب دنیا میں کوئی نہیں رہا جو خدا کی باتوں میں ملامت کرنے والوں کے طعنوں سے نہ ڈرتا ہو سوائے ابو ذر کے۔ تو بچوں یہ تھے حضرت ابو ذر غفاری جن کے بارے میں آپ نے پڑھا تو کس طرح اللہ اور اس کے نبی کے سچے ماننے والے تھے اور کس طرح احکام خدا بندی اور سنت رسول پر عمل کرتے تھے اور پھر زندگی انہوں نے کس طرح گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی زندگیوں پر اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کا اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنے کا اور کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر بھی اسی طرح ہو، تاکہ ہمارے کندھوں پہ کوئی وزن نہ ہو اور نہ ہی ہم اتنا مال و زر جمع کریں، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حفیظ سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم جتنا مال و زر جمع کر کے دنیا میں جائیں گے اس کی ایک چیز کا ایک ذرے کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے دنیا فانی ہے، اتنا ہی رکھو جو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا سلاتا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا مال و زر جمع کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔